فری لٹل فیملی لائبریری کی جانب سے پرشین آن لائن کورس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم فعل امر اور فعل نہیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہے، امر حکم کو بولتے ہیں، جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے یا اس کے لیے درخواست دی جائے تو اس کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ اور فعل نہیں روکنے کو کہتے ہیں یا ممانعت کو کہتے ہیں، جس میں کسی کام سے روکا جائے یا کسی بات سے روکا جائے تو ہم اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ باری باری دونوں کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا درخواست دی جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امجد بیا، یا نامے بنویس، نامہ لیٹر کو، خط کو بولتے ہیں، چونکہ ایران میں ہے کو یہ جیسی آواز دی جاتی ہے تو وہ لوگ نامہ کو نامے بول دیتے ہیں۔ نامے بنویس تو خط لکھیے۔ اب کیا ہے، اس کے صرف دو صیغے ہیں ہمارے پاس، اور یہ دیکھیں کہ اس میں تو اور شما دو صیغے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ حکم یا درخواست صرف مخاطب ہی سے کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو یا تھرڈ پرسن کو نہیں دی جا سکتی، مخاطب کو دی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے مخاطب کون سے ہیں؟ سیکنڈ پرسن، جس کو انگلش میں بولتے ہیں سنگولر اینڈ پلورل۔ یہاں ہمارے واحد حاضر اور جمع حاضر، واحد کے لیے تو اور جمع کے لیے شما۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ بنانے کے طریقے میں یہ ہے کہ فعل امر مضارع سے پہلے بے لگائیں گے۔ مضارع آپ جانتے ہیں کہ مصدر سے ہم نے فعل ماضی بھی حاصل کیا تھا اور مضارع بھی حاصل کیا تھا، اس کا بن مضارع اور بن ماضی۔ مثال کے طور سے نوشتن ہمارے پاس ایک مصدر تھا تو ہم نے اس کا بن ماضی تو نوشت حاصل کیا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ نون ہٹا دیتے تھے۔ اب یہاں کیا ہے، یہاں ہم بن مضارع جب حاصل کرتے ہیں جو مضارع اور حال کے اس میں استعمال ہوتا ہے ٹینسز میں، اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کلیئر کٹ فارمولا نہیں ہے۔ تو نوشتن سے ہمارا بن مضارع ہے نویس۔ تو ہمارے پاس اگر کوئی مضارع ہمیں آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بے لگا دیں تو ہمارا بن جائے گا فعل امر۔ جس طرح ہم نے یہ بتایا کہ فعل امر دو صیغوں میں بنتا ہے، یہ واحد حاضر اور واحد جمع۔ واحد حاضر یعنی کہ سیکنڈ پرسن سنگولر اینڈ پلورل، انگلش میں تو یو بولتے ہیں دونوں کے لیے عموماً، اور یہاں کیا ہے، یہاں ہمارے پاس سنگولر کے لیے تو ہے اور پلورل کے لیے یا کسی رسپیکٹیبل شخص کے لیے وہ شما ہے۔ تو اگر ہم ضمیر لگائیں گے، ضمیر کے ساتھ مضارع اور بے، تو ہمارا فعل امر بن گیا ہے۔ ایک ضمیر ہم لیتے ہیں مثال کے طور سے، تو بنویس تم لکھو، شما بنویسید آپ لکھیے۔ تو یہاں کیا ہے، اگر ہم یہ تو بھی نہ بھی کہیں تو بنویس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے یا جس سے درخواست کی جا رہی ہے وہ کون ہے، وہ ہے واحد حاضر۔ اور بنویسید سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جس کو درخواست دی جا رہی ہے یا حکم دیا جا رہا ہے وہ شخص جو ہے وہ یا تو کوئی رسپیکٹیبل ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، مثال کے طور سے جس کو حاضر جمع ہم یا جمع حاضر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ شما کا شناسہ ہم نے بارہا پڑھا ہے جو یہ دال ہے، تو اس وجہ سے شما کے سامنے کے ساتھ ہم یہ دال کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہمیں واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اینجا توقف بکنید، اینجا توقف بکنید، یہاں رکیے۔ اب توقف رک جانا، ٹھہر جانا۔ اب بکنید، بکنید سے یہ دال سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور یا رسپیکٹیبل شخص کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اینجا توقف بکن، تو پھر کیا ہے، وہ تو والی بات ہے، سنگولر ہے،
یا چھوٹا ہے یا ہم عمر ہے جس کے ساتھ ہم تو کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اینجا توقف بکن یا اینجا توقف بکنیت، یا ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں کہ ہر ساعت بعد یک خوراک بخورید، ہر ساعت ہر گھنٹے بعد ایک خوراک کھائیے۔ تو یہ بخورید سے کیا مطلب نظر آیا کہ یا تو لوگ زیادہ ہیں یا رسپیکٹیبل شخص ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ یک ساعت بعد یک خوراک بخور تو اس سے مراد کیا ہوا؟ تو ہوا۔ بہت آسان ہے، آپ کو کوئی بھی مضارع آپ نے سیکھا ہے، آپ اس مضارع کے ساتھ بے لگائیں تو آپ کو سنگولر کا مل جائے گا، اگر اس کے ساتھ یہ دال لگائیں گے تو آپ کو پلورل کا بھی صیغہ مل جائے گا۔ امید ہے کہ آپ نے فعل امر سیکھ لیا ہوگا۔ دو چار مضارع پہ آپ پریکٹس کریں، اور اب آگے جاتے ہیں فعل نہیں کی طرف۔